الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم طہارت کے احکام سبق چیپٹر نمبر 4 اس کو ریڈ کریں گے اور ایکسپلین کریں گے۔ تمام 7 کلاس کے اسٹوڈنٹ اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سماعت بھی کریں، جو ریڈ کیا جائے اس کو ریڈ بھی کریں، جو ایکسپلین کیا جائے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ میں آپ کے سامنے آپ کا ٹیچر سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی سب سے پہلے آپ کے سامنے آپ کی اسلامیات کی بک یہ اسکرین پر موجود ہے۔ اس کا ٹائٹل آپ نے اس کتاب کا صفحہ نمبر 36 وہ اوپن کرنا ہے۔ یہ 36 اوپن ہو گیا آپ کے پاس، یہ دیکھیے۔ سب سے پہلے اس کو ریڈ کرتے ہیں، پھر ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ طہارت کے احکام کا پہلا حصہ جو ہے آپ کے سامنے بصورت ویڈیو آ رہا ہے۔ آئیں اس کو ریڈ کرتے ہیں پہلے، پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ طہارت کے احکام۔ طہارت کا مفہوم کیا ہے؟ طہارت کا مطلب نجاست کو دور کرنا اور پاکیزگی حاصل کرنا ہے۔ ناپاک چیز اور انسانی جسم کی ناپاک حالت کو نجاست کہتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں طہارت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، اور پاک صاف رہنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب کی بستی قباء میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کا کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108۔ ترجمہ: اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ طہارت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب نجاست کو دور کیا جائے۔ نجاست دور کرنے کے لیے یہ علم ہونا چاہیے کہ شریعت کے نزدیک نجاست کیا ہے، نجاست کن چیزوں سے دور کی جا سکتی ہے، اور نجاست دور کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جب تک یہ 3 باتیں معلوم نہ ہوں طہارت حاصل کرنا ممکن نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کی دی ہوئی ہدایات کا علم حاصل کرے اور اس کے مطابق نجاست سے طہارت حاصل کرے۔ یہ پہلی ہیڈنگ تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے ریڈ کیا۔ سب سے پہلے ہم اس کو ریڈ کر چکے اور اب آپ کے سامنے اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، طہارت ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ اس کو ہم نے ہر حال میں سمجھنا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو طہارت حاصل کریں گے۔ طہارت پاکی کو کہتے ہیں۔ جسم یا کپڑے یا جگہ کہیں بھی جہاں ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں کہیں بھی نجاست لگ جائے تو اس کو صاف کر دیں گے تو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ شریعت اسلامی میں
طہارت کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ یہ اس کو نصف ایمان قرار دیا. الطہور شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے. جب سوچئے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا تو اس کی اہمیت کتنی ہوگی. اس لیے طہارت کا مفہوم ذہن نشین کرنا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے پیارے لوگ وہ ہیں جو طہارت اختیار کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت پاک صاف ستھرا رکھتے ہیں. تو لہٰذا جب تک اس کا علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک طہارت بھی حاصل نہیں ہوگی. آئیے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم دوسری ویڈیو میں چلتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم نے صرف طہارت کا مفہوم سمجھانا تھا. طہارت کا مطلب ہے پاکی حاصل کرنا، نجاست کو دور کرنا، یہ طہارت کا مفہوم ہے. اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نجاست کے بارے میں ہم علم حاصل کریں گے. وما توفیقی الا باللہ.